السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئی ہوپ آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ونٹرز بہت زیادہ ماشاءاللہ سے جی اپنے پیک پر ہیں۔ الحمدللہ دسمبر آ گیا ہے اور دسمبر کی سردیاں بہت ہی جی خوبصورت لگتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں احتیاط بھی بہت زیادہ جو ہے وہ کرنی پڑتی ہیں۔ بہت اچھے اچھے پھل ہوتے ہیں اس موسم میں۔ اللہ پاک کا بہت شکر ہے کہ پروردگار نے ہمیں ایسے ملک میں پیدا کیا کہ جہاں پر چاروں موسم دیکھنے کو ملتے ہیں، اور ہر موسم کی ہر خوبصورتی جو ہے وہ اللہ کی نعمات جو ہے وہ ہمیں اس موسم میں ملتی ہیں۔ ویورز، آج کا ویلاگ جو ہے وہ میں اپنے پچھلے 16-17 دن کا جو گیپ آ گیا ہے ویلاگس میں، اس کے بارے میں آپ کے ساتھ ڈسکشن کروں گی۔ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کا ویلاگ کیوں لیٹ ہو چکا ہے۔ وہ جی ویلاگ لیٹ ہونے کی مین وجہ میرا ایکسیڈنٹ ہے۔ بائی چانس جو ہے وہ میں بائک سے گر گئی ہوں، بٹ الحمدللہ اللہ پاک کا بہت احسان، پروردگار نے پھر مجھے زندگی کا ایک اور موقع دیا اور میں اپنے گھر واپس آ چکی ہوں۔ پچھلے دنوں میں بہت ہی اس چیز میں ٹینشن میں گزرے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب چوٹ آ جائے اور انسان پہ کچھ مصیبت آ جائے تو آٹومیٹیکلی مینٹلی بھی انسان ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور فزیکلی بھی تو ظاہر سی باتیں ہوتا ہی تو ہے۔ بٹ اس کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے، اور پروردگار کا احسان ہے کہ رب العزت نے جو ہے وہ ایک دفعہ پھر زندگی عطا کی، اور اس کی ذات سے بس یہی دعا کروں گی کہ پروردگار نے اگر یہ جو زندگی عطا کی ہے کہ اس میں نیکی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ویورز، بہت سی چوٹیں آئی ہیں، جن میں سے میرے بازو پر ایک چوٹ تھی، اور سر پہ کچھ سٹیچز آئے ہیں۔ کافی میرے لیے ڈیفیکلٹ ہو چکا تھا۔ یہ کچھ کلپ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو میرے ایکسیڈنٹ کے دنوں میں ہے۔ بالکل کچھ کھا پی نہیں سک رہی، ہاتھوں پہ بھی کافی چوٹیں تھیں، سویلنگ کافی ہو چکی تھی، اور کیونکہ منہ کے بل بندہ گر جائے تو ظاہر سی بات ہے دانتوں پہ بھی بہت سی چوٹیں آئی ہیں۔ لیکن اس کی ذات کا بہت شکر ہے، آپ سب کی دعاؤں سے، پروردگار کے احسان سے اب الحمدللہ میں بہت بہتر ہوں۔ اور پھر میں نے یہ کچھ کلپ جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر رہی ہوں، جو میں نے ریکارڈ کر لیے تھے۔ بالکل ان دنوں میں دل ہی نہیں کر رہا تھا کچھ ریکارڈ کرنے کو، اور نہ ہی کچھ ویلاگ بنانے کو، کیونکہ بندہ جب خود مینٹلی ڈسٹرب ہونا تو پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ اور میرے وہ تمام دن جو ہے وہ ہاسپٹل میں ہی گزرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے بینڈیج چینج کروانے کے لیے جانا پڑتا تھا، اور کبھی ویکسینیشن کے لیے 1-2 بار گئی ہوں، تو فل ٹائم ہاسپٹل لائف یہی میرے ساتھ جو ہے وہ یہی کچھ دیکھنے کو مجھے مل رہا تھا، ہاسپٹل کی تمام چیزیں۔ بٹ یہ ہے کہ وقت گزر رہا ہے الحمدللہ، اور برا وقت بھی گزر ہی جاتا ہے۔ اچھے وقت کی ہمیشہ امید کرنی چاہیے۔ فائنلی پھر سٹیچز میرے ریموو ہونے کا دن بھی آ گیا، اور یہاں پر جو میں ویٹ کر رہی تھی سسٹر کا، تاکہ وہ آئیں اور میرے سٹیچز جو ہے وہ نرس آ رہی تھیں اور میرے سٹیچز ریموو کرنے تھے، اور میں اپنے ہاتھوں کو دیکھتی الحمدللہ کافی ریکوری ہو گئی ہے، اور پروردگار کا بہت شکر ہے۔ بس ہمیں ہر حال میں پروردگار کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایسی آزمائشیں جو ہیں وہ ایک جھنجھوڑ ہوتا ہے۔ شاید ہمارا رب چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم اس وقت کو جانیں، اس لمحے کو جانیں کہ جو ظاہر سی بات ہے ہم پر آنا ہے، موت برحق ہے، اس سے بالکل بھی ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیشہ موت کے لیے آمادہ رہنا چاہیے۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ہیں تو یہ بالکل اسی کا دامن ہے۔ پروردگار کا شکر ہے کہ پھر ایک دفعہ پھر اللہ نے جو موقع دیا، اور فائنلی میرے وہ دن جو میرے ہاسپٹل میں گزرنے تھے تو وہ تو پورے ہو گئے، اور آج لاسٹ ڈے تھا، اور بینڈیج وغیرہ بھی ختم ہو چکی تھی، سٹیچز میں نے ریموو کرا دیے تھے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ریسٹ اور میڈیسنس وغیرہ لینی ہے، تو انشاءاللہ جو ہے وہ ریکوری ہو جائے گی۔ بہت سے برے دن جو ہے وہ گزر ہی جاتے ہیں۔ جب میں گھر آئی سٹیچز ریموو ہوئے تو مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا تھا، اور اللہ کا بہت دل سے جو ہے وہ شکر ادا کیا۔ اور اس کے بعد جو ہے میری سسٹر یہاں پر
بچوں کے لنچ تیار کرنے لگی تو میں نے کہا آج میں اپنے ہاتھوں سے جو اپنے بھانجے بھانجیوں کا لنچ تیار کرتی ہوں، کیونکہ میرا خود دل کر رہا تھا کہ میں اپنے ہاتھوں سے کچھ کام کروں۔ 10-11 دن بالکل نہ بیٹھے بیٹھے ایسا لگ رہا تھا نا کہ جیسے میں نے زندگی میں کبھی کام کیا ہی نہ ہو۔ اور یہاں پر میری سسٹرز نے، میری مدر نے میری بہت زیادہ کیئر کی ہے، اور ظاہر سی بات ہے ہم کبھی اپنی ماں کا احسان اور اس کا شکر تو کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے نا۔ ماں ایک واحد ہستی ہے نا دنیا میں کہ جو سب سے زیادہ آپ کے ساتھ مخلص ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہر رشتہ آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنس رکھتا ہے، بٹ جو ماں ہے نا اس کا تو بات، رشتہ ہی وہ الگ ہے، اور ماں کی تو بات ہی الگ ہے۔ پھر اس کے بعد شام کا ٹائم ہو رہا تھا، میں چھت پر آئی، میرا دل بہت زیادہ جو ہے وہ آج اندر سے خوش تھا کہ فائنلی جو ہے وہ میں اس کے بعد جو اپنے گھر چلی جاؤں گی اپنی روٹین میں دوبارہ انشاءاللہ واپس آنے کے لیے۔ اپنے آپ کو وارم اپ کیا، اور یہاں پر بہت خوبصورت موسم ہو رہا تھا۔ میں اپنے بھانجے بھانجیوں کے ساتھ اور اپنے مدر کے ساتھ جو ہے وہ سسٹر کے جو گھر ہے اس کی چھت پر ہم آئے ہیں۔ بہت ہی ارد گرد ہریالی تھی، خوبصورتی تھی، وہ ساری چیزیں میں دیکھ رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ پروردگار کے جتنے بھی کرشمات ہیں اس کا شکر ادا کری تھی۔ پھر اللہ کا بہت ہی کرم ہوا، احسان ہوا کہ پروردگار نے مجھے ایک دفعہ پھر پھپھو بنایا، اور اللہ نے میرے بھائی کو بیٹا عطا کیا ہے۔ یہ اس کی ذات کا بہت کرم ہوا، بہت زیادہ مجھے جو ہے وہ دل سے خوشی تھی اس چیز کی۔ اور پھر ہم وہاں پر ہاسپٹل گئے، یہاں پر میرے دوسرے دونوں بھتیجے میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک چھوٹا سو رہا ہے گود میں، اور الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے۔ یہ بھی پروردگار کی نعمات میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ پروردگار میرے بھتیجوں کو لمبی عمر عطا فرمائے، اور میرے بھائی کے حق میں نیک ثابت ہو، کیونکہ اللہ کی جتنی بھی نعمات ہیں نا اس کا ہم کبھی بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ہم کبھی سوچ رہے ہوتے ہیں نا، بڑے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو چکا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اگر ہم ڈس اپوائنٹ ہو جائے نا تو یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اللہ جب ہم سے کچھ لیتا ہے نا تو اس کے بدلے میں بہت بہترین نعمات عطا کرتا ہے۔ کیونکہ جب پروردگار دیکھتا ہے نا کہ اس میرے بندے نے میری آزمائش پہ کس طرح شکر ادا کیا ہے، تو میں اس کے بدلے میں اس کو بہترین چیز عطا کروں، تو اس کی ذات کا ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ لہٰذا پھر میں نے فائنلی جب میں گھر آئی تو میں نے سوچا کہ اللہ کا احسان، اس کی ذات کا شکر ادا کرنے کے لیے مجھے روزہ رکھنا چاہیے۔ فرائیڈے تھا، میں نے پھر یہی ڈیسائیڈ کیا کہ آج میں روزہ بھی رکھتی ہوں اور اللہ کی ذات کا شکر ادا کرتی ہوں، کچھ نوافل ادا کیے، اور پھر یہاں پر جو ہے وہ شام کا ٹائم ہو رہا تھا، میں نے پھر کہا کہ آج افطاری بنا لیتی ہوں، اور بینگن آئے ہوئے تھے، میرا دل کر رہا تھا کہ مسالے والے بینگن تیار کروں۔ اس طرح میری سسٹر، بڑی سسٹر جو ہیں وہ مسالے والے بینگن تیار کرتی ہیں، مجھے ان کے ہاتھ کے بینگن بہت پسند ہے۔ تو راؤنڈ شیپ والے بینگن تو میرے پاس نہیں تھے، وہ چھوٹے چھوٹے جو بینگن ہوتے ہیں وہ میری سسٹر وہ والے بناتی ہیں، بٹ آج میرے پاس یہ والے آئے ہوئے، تو میں نے کہا ان کو کٹ کر کے مسالے جو ہے وہ انہیں میں بھر لیتی ہوں۔ اور کیونکہ اللہ کی ذات کا نا ہم کبھی بھی، میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا ہے، دل سے جو ہے وہ اگر شکر نہ ادا کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ چیز تو نہیں رہے گی، تو لہٰذا ہمیں پروردگار کا دل سے شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اللہ کے احسان کو ماننا چاہیے۔ یہاں پر میں نے مسالے والے بینگن تیار کر لیے ہیں، بس ان کو سمپلی جو ہے وہ میں نے ہلکا سا مسالہ تیار کیا، اور اسی کے اندر جو ہے وہ ان کے اندر جو مسالے لگے ہوئے تھے بینگن تھوڑی دیر رکھا، اور اس کے بعد جو ہے میں نے اس کو بھون لیا ہے، اور جب یہ کمپلیٹلی اندر سے کوک ہو چکے ہیں اس کے بعد یہاں پر میں پکوڑوں کا سامان میں نے ریڈی کیا ہے، کیونکہ ایک دو بینگن میں نے رکھ لیے تھے، مجھے پرسنلی بینگن کے پکوڑے بھی بہت پسند ہیں، تو میں نے کہا چلے آج چھوٹے چھوٹے شیپ میں ان کو کاٹ کر کے، اور ساتھ میں گرین انین اور دھنیا پودینہ وغیرہ کٹ کر لیتی ہوں، اور پھر میں نے فروٹ بھی جو ہے وہ چاٹ بنا کر ریڈی کر کے رکھ لی ہے۔ اس کے بعد بیسن جو ہے وہ میں ابھی تیار کر لیتی ہوں، کیونکہ میرا یہی ہوتا ہے کہ میں جلدی جلدی افطار بنا کر رکھ لوں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اذان مغرب تک جو ہے میں اللہ کی عبادت کروں، اور نماز مغربین ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ تبھی روزہ جو ہے وہ افطار کروں، تاکہ تفصیلی بیٹھ کر نا اللہ سے دعا بھی بندہ کر لیتا ہے اپنے لیے، اور اللہ کی ذات کا شکر بھی ادا کر لیتا ہے۔ اگر بالکل عین ٹائم پر تیار کیا جائے، بس افطاری میں ہی لگا رہے، تو پھر
وہ جو عبادات ہیں اور اس ٹائم کے جو اذکار ہیں نا وہ انسان سے رہ جاتے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ بالکل جو ہے نا افطار لاسٹ ٹائم پہ نہ تیار کریں، کچھ ٹائم پہلے تیار کر لیں تاکہ دسترخوان پہ بیٹھ کے اللہ کی نعمات کا شکر بھی ہمیں ادا کرنا چاہیے. اور اس کی دی ہوئی نعمات میں سے سب سے بڑی نعمت صحت ہے انسان کی. اگر صحت ہے نا تو سب کچھ ہے. اگر آپ مینٹلی اور فزیکلی اگر ڈسٹرب ہے نا تو آپ کی لائف میں سمجھو کچھ بھی نہیں ہے. آج کا ولاگ اگر میرا اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو. نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں، ایک دوسرے کو لازمی اپنے دعاؤں میں یاد رکھا کریں اور اس کی نعمات کا شکر ادا کرتے رہا کریں. نیکسٹ ولاگ کے لیے تب تک کے لیے اللہ حافظ.